پیارے دوستو، ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنے دوست سے قرض لیا اور قرض لینے کے بعد جو ٹائم تھا وہ پورا ہو گیا اور وہ شخص قرض کے پیسے واپس نہ لوٹا سکا تو اس کا دوست عدالت میں چلا گیا اور اپنے دوست پر کیس کر دیا۔ جج صاحب نے اس شخص سے کہا کہ تمہارے پاس 30 دن کا وقت ہے، 30 دن میں تم نے اس کے پیسے واپس لوٹانے ہیں ورنہ پھر تمہارے خلاف فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ شخص پریشانی کی حالت میں گھر گیا اور اس نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، اسی طرح درود پاک پڑھتے پڑھتے 27 دن گزر گئے، پر پیسوں کا کوئی انتظام نہیں ہو رہا تھا۔ 28ویں رات کو وہ سو رہا تھا تو اسے کسی نے آواز دی کہ گھبراؤ نہیں، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا۔ اگلے دن وہ پھر درود پاک پڑھتا پڑھتا سو گیا تو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ گھبراؤ نہیں، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا، تم علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ اور اس سے کہو وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ جب وہ شخص صبح اٹھا تو بہت خوش تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی۔ جب وہ علی بن عیسیٰ کے پاس جانے لگا تو اسے خیال آیا کہ اگر میں وزیر کے پاس گیا اور انہوں نے کوئی ثبوت مانگ لیا کہ میں کیسے مان لوں کہ تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تو میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ پیارے دوستو، اب 30ویں رات آ گئی، آخری رات، اور صبح عدالت میں جانا ہے۔ وہ شخص درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں پھر کرم فرمایا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ اس شخص نے کہا کہ حضور میں چلا تو جاؤں، پر اگر اس نے مجھ سے کوئی ثبوت مانگ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کرو، اس سے کہنا کہ ایک راز ہے جو آپ جانتے ہیں اور رب جانتا ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ آپ روزانہ فجر کے بعد 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، اور جب تک درود پاک مکمل نہیں ہوتا آپ کسی سے بات نہیں کرتے۔ وہ شخص جب صبح اٹھا تو بہت مطمئن ہو گیا کہ اب تو دلیل بھی آ گئی ہے، اور وہ صبح صبح علی بن عیسیٰ کے پاس پہنچ گیا اور سپاہیوں سے پیغام بھجوایا کہ میں وزیر سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں، ان کے لیے پیغام لایا ہوں۔ سپاہیوں نے واپس آ کر پوچھا کہ وزیر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کس کا پیغام لائے ہو، تو اس نے کہا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لایا ہوں۔ تو وزیر نے فوراً اسے اندر بلا لیا اور اس سے کہا کہ فرمائیے۔ تو اس شخص نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آپ میرا قرض ادا کر دیجئے، میں 3000 دینار کا مقروض ہوں اور آج عدالت کی آخری تاریخ ہے، اور آج اگر میں نے اپنا قرض نہ اتارا تو مجھے سزا ہو سکتی ہے۔ علی بن عیسیٰ نے کہا میں بالکل تمہارا قرض ادا کر سکتا ہوں، پر تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی دلیل ہے کہ تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے؟ تو اس شخص نے کہا جی بالکل، میں خالی ہاتھ نہیں آیا، آقا نے ثبوت کے ساتھ بھیجا ہے۔ تو علی بن عیسیٰ نے کہا کہ بتاؤ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ تو اس شخص نے کہا کہ آپ کا ایک راز ہے جو صرف آپ جانتے ہیں اور رب جانتا ہے، کہ آپ 5000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھتے ہیں فجر کی نماز کے بعد، اور جب تک یہ درود پورے نہیں ہوتے آپ کسی سے بات نہیں کرتے۔ یہ سن کر علی بن عیسیٰ بہت خوش ہوا کہ میرے درود قبول ہو گئے۔ وہ اٹھا اور اندر کمرے میں گیا، اور جب واپس آیا تو 3000 نہیں بلکہ 9000 دینار لے کر آیا، اور اس سے کہا کہ یہ 3000 دینار تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اور 3000 دینار اور لیجئے، آپ نے مجھے اتنی اچھی خبر سنائی، اتنا اچھا اور پیارا خواب سنایا، اور آپ کے قدم میرے گھر تک آئے، اور 3000 مزید لیجئے اور اپنے بچوں کے لیے کوئی کاروبار شروع کیجئے، اور مجھ سے وعدہ کیجئے کہ زندگی میں جب بھی کبھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑے گی تو آپ میرے پاس آئیں گے، میں آپ کا بھائی ہوں۔ اب وہ شخص خوشی خوشی عدالت میں پہنچا تو وہاں پر ہر کوئی یہی سوچ رہا تھا کہ آج تو اسے سزا ہو کر رہے گی، پر اس شخص نے جاتے ہی 3000 دینار جج کو دے دیے کہ جج صاحب اس سے میرا قرضہ ادا کر دیجئے، میں اپنے قرضے سے بری ہونا چاہتا ہوں۔
اب جج نے اس سے کہا کہ قرضہ تو ادا کر دیتے ہیں، پر پہلے تم یہ بتاؤ کہ پیسے لائے کہاں سے ہو، کیونکہ تم تو کہتے تھے کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اتنی بڑی رقم کہاں سے اکٹھی کر لی؟ پیارے دوستو، اب بڑی عدالت میں اس نے یہ کہا کہ اتنا دیا سرکار نے مجھے، اتنی میری اوقات نہیں تھی، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں تھی۔ اب اس شخص نے بڑی عدالت میں پورا واقعہ سنایا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور انہوں نے مجھے وزیر کے پاس بھیجا اور وزیر نے یہ رقم مجھے دی۔ پیارے دوستو، وہ جج اٹھ کر کمرے میں چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور 3000 دینار اس آدمی کو دیتے ہوئے کہا کہ کیا سارا ثواب علی بن عیسیٰ ہی لے جائے گا؟ میں بھی آقا کا امتی ہوں، تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ اب جس شخص نے کیس کیا تھا وہ بھی یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں بھی آقا کا امتی ہوں، رکیں ذرا، مجھے ایک قلم دیجئے، میں اس کا قرضہ ہی معاف کر دیتا ہوں۔ اب قرضہ معاف ہو گیا تو 3000 دینار جو جج صاحب نے اس شخص کو دیے تھے، اس نے کہا یہ اب آپ واپس لے لیجئے، میرا تو قرضہ معاف ہو گیا۔ تو جج صاحب نے کہا کہ جو پیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نکال دیے وہ میں واپس نہیں لینے والا، یہ سارے پیسے تم ہی لے جاؤ۔ پیارے دوستو، ایک رات پہلے اس کے پاس ایک پینی نہیں تھی، اب 12000 دینار لے کر وہ عاشق رسول جھومتا ہوا اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے۔ پیارے دوستو، درود پاک وہ وظیفہ ہے، اگر اسے دل سے پڑھا جائے تو تمام مصیبتوں کو ختم کر دیتا ہے، یہ پریشانیوں کو دور کرنے والا وظیفہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔